اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو دو کلپ آپ کے سامنے ابھی پیش کیے گئے، ان میں آپ دیکھیے کہ 10 سالوں میں، 11 سالوں میں یا 12 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور what was the concern of MNA صدیقی at that time، اور آج کیا کنسرن ہے یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ پہلے ہم لوگوں کے پیچھے، حکومتوں کے پیچھے بھاگ کے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پہلے مخلوق خدا کے پیچھے بھاگ رہے تھے ٹو گیٹ دی جسٹس، پیس اینڈ پراسپیرٹی، اور دنیا کی سہولیات کو لانے کے لیے اب اللہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی ان کے پیچھے بھاگنا ہے یا اللہ کے پیچھے بھاگنا ہے، ڈیپینڈز اپان یو۔ ہمارا کام آپ کو بتاتے رہنا ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح 10 20 سال 40 سال پہلے اسی طرح لوگوں کے پیچھے، حکومتوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ اب بھاگتے بھاگتے بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں آسرا دے سکتا ہے، دنیا کی سہولیات، نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ تو یو شوڈ ناٹ ویسٹ ٹائم، جسٹ ٹیل می کہ ہماری آواز آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی، اور یہ جو آواز آپ دیکھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، مووی دیکھیں گے، کیا آج بھی ایسا ہی میڈیا پہ نہیں ہو رہا کہ ایک دوسرے کے، لیکن طلعت صاحب جو ہیں اینکر، اور اینکرز کے رویے بھی دیکھیں کہ پہلے کتنے سوبر انداز سے گفتگو ہوتی تھی، اور آج کے بہت بات کرنے کا کیا انداز ہے میڈیا پر۔ اور پہلے شاید عزت دینے کے لیے میڈیا پہ بلایا جاتا تھا، اب آپ بہتر جانتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کنٹونمنٹ بورڈ کا کیا رول لگا، ان کے الیکشن وغیرہ کیسے ہوں گے، کیا طریقہ کار ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو آخری جملہ نے بولا کہ کیا کنٹونمنٹ بورڈز کی کارکردگی مثالی ہے، بے شک بہت سے بیشتر کنٹونمنٹ کے علاقوں میں مثالی ہی ہے، اور لوگ جا کے رہنا بھی چاہتے ہیں کنٹونمنٹ میں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر لحاظ سے مثالی ہے، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس وقت میرے سامنے 2 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس آڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، بریگیڈیئر سلیم اور کرنل غلام رسول صاحب۔ وہ پورے کینٹونمنٹ سسٹم کو ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اس وقت تک طے یہ پایا ہے کہ کینٹونمنٹ ایکٹ 1924 جو ہے اس کو قائم رکھا جائے، مگر دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ ہم آہنگی کیسے قائم ہو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سلسلے میں اور اس کے سلسلے میں، مگر اس مسئلے کو بالکل بنیادی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو میں، اور انشاءاللہ جو سفارشات ہوں گی وہ حکومت کے پاس جائیں گی۔ جنرل صاحب، شکایتیں تو لوگوں کو بہت ہیں کنٹونمنٹ بورڈ میں جو لوگ جاتے ہیں۔ میں نے تو کہا کہ شکایتیں تو ہیں، اور شکایتیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شکایتیں تو سب سے بہتر سسٹم بھی آ جائے گا تو شکایتیں جاری رہیں گی، کیونکہ کوئی چیز ٹو پرفیکشن نہیں کام کرتی، اور کینٹونمنٹس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹو پرفیکشن کام کر رہے ہیں، مثالی سے بہتر، مگر پھر بھی بڑے شہر کوئی دیکھ لیں، جو اچھا علاقہ ہے جہاں پر لوگ جا کے رہنا چاہتے ہیں وہ کینٹونمنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے کینٹونمنٹ کی کارکردگی یقیناً اچھی ہے، مگر ہر لحاظ سے ضروری نہیں کہ ہر علاقے میں کنٹونمنٹ کی کارکردگی بہت اچھی ہو رہی ہو، اور اسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اتنا تفصیل میں دیکھیں گے کہ صحیح سلوشن نکل سکے، مگر مقامی حکومت قائم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اس مسئلے کو سیٹل کر دیا جائے گا۔ یہ آڈینس سے سوال پیچھے میرا خیال ہے پوچھ لیتے ہیں، کسی سے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں۔ میرا نام نسیم احمد، تھینک یو ویری مچ۔ میرا نام نسیم احمد صدیقی ہے، میں ایک این جی او سے کام کر رہا ہوں۔ بریگیڈیئر سلیم جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا کنٹونمنٹ بورڈ میں کام کیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا انتخابات جو یہ شرعی طور پہ جائز ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ اسلامک سسٹم کو آپ امپلیمنٹ کرنے میں کیوں دیر لگا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ انتخابات شرعی طور پر جائز ہیں یا نہیں، اس کے اوپر میں عالم دین نہیں ہوں، مگر اس وقت تک جو ملک میں علماء دین ہیں ان میں سے کسی نے انتخاب کو غیر اسلامی قرار نہیں دیا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ اسلامی سسٹم جو ہے اس کو لانے میں کیوں انٹروڈیوس نہیں کراتے ہیں؟ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے، کئی دفعہ ہو چکا، مگر اب دیکھیے اسلامی سسٹم کا ہم مسلمان ہیں، اللہ میں یقین رکھتے ہیں، اللہ واحد طاقت کا منبع ہے اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس نے اپنے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کے ہم تمام ان کے پیرو ہیں، اور انہوں نے
نظام بتلایا اللہ کا نظام کیا ہے, اللہ کی خصوصیات ہم کو بتلایا کہ رحمان اور رحیم ہے, یہ بتلایا کہ عادل ہے, جی یہ بتلایا کہ حقوق العباد کیا چیز ہیں اور حقوق اللہ کیا چیز ہیں, اور یہ بھی بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے کہ حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے تو وہی صرف معاف کر سکتا ہے. اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے, اور اللہ رحمان اور رحیم ہے. مگر اگر بندے کے ساتھ بندے نے کوئی ظلم کر دیا تو پھر وہ بندہ ہی اس کو معاف کرے گا. یہ پورا نظام جو ہے, کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بندوں کے خلاف جو روزمرہ ظلم ہو رہا ہے, نہ صرف بندوں کے خلاف بلکہ بندوں کی اولاد جو پیدا بھی نہیں ہوئی ہے ان کے خلاف جو ظلم سرزد ہو رہا ہے, وہ ظلم سرزد ہونے کی گنجائش کم سے کم تر ہو جائے. اس لحاظ سے حضور, میں عالم دین نہیں ہوں, میں طالب علم دین بھی نہیں ہوں, مگر میرے خیال میں بالکل عین اسلامی طریقہ ہے. یہ سوال ہے جی ٹیلی فون پہ. زیادہ محکمے تو گزشتہ جو تھے وہ ہوں گے, زراعت کا محکمہ ہے, تعمیرات کا محکمہ ہے, تعلیم کا محکمہ ہے, لیکن 3-4 محکمے نئے کریٹ کیے ہیں. ان میں سے ایک محکمہ ہوگا تجارت اور صنعت کا. صنعت ہماری جو ملک میں ترقی کا دار و مدار وہ زیادہ تر زراعت پہ ہے, لیکن دراصل جب تک ہماری صنعت ترقی نہیں کرے گی ملک ترقی نہیں کر سکتا. برآمدات ہماری زیادہ ہوں گی, تو اس کے لیے جب تک ہم مقامی حکومت کے اداروں کو اور ضلع حکومت کو شامل نہیں کریں گے تو زیادہ ترقی نہیں ہو سکتی. باہر کے ملکوں نے ایسا ہی کیا ہے. چنانچہ ضلع حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ صنعتی علاقے قائم کریں, انڈسٹریل اسٹیٹس, اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ وہاں آ کے انڈسٹری لگائیں. ایک محکمہ وہاں قائم کیا گیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. آج جو 21ویں صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں, لیکن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس محکمے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر سکول میں, ملک میں کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ سکول ہیں, پرائمری, ہائی, مڈل, ان میں کمپیوٹر کو رائج کریں, ضلع, تحصیل اور نچلی سطح پہ کمپیوٹرز کو رائج کریں اور اس کی ترغیب دیں تاکہ ہم باہر کے ملکوں کے برابر آ سکیں. ایک محکمہ اسی طرح سے انوائرنمنٹ کا ہوگا, کیونکہ آلودگی جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے. یہ 3 محکمے ہو گئے, اور ایک محکمہ جو ہوگا بہت ضروری وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ہوگا, جس کو اردو میں آپ اجتماعی ترقی کہہ سکتے ہیں. یہ اجتماعی ترقی کا محکمہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں 54,000 دیہات ہیں, اور دیہات میں جو دیہی کونسلیں بنیں گی ان کی رہنمائی کے لیے, ان کو منظم کرنے کے لیے, ان کو دوسرے محکموں سے, ارد گرد کے اداروں سے امداد باہم پہنچانے کے لیے وہ کام کرے گا. اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دیکھیں کہ تمام جو ملک کے دیہات ہیں ان میں دیہی کونسلیں کام کر رہی ہیں ٹھیک طریقے سے, اور جو کمیونٹی بورڈز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ نئے محکمے ہیں. ان سے مقصد یہ ہے کہ جو دیہی اور شہری آبادی جو ہے وہ متحرک ہو جائے گی, روزگار فراہم ہوگا لوگوں کو. یہ نئے محکمے ہیں. اس پروگرام کا جو بنیادی حصہ جنرل صاحب نے فرمایا وہ ہے پبلک پارٹیسپیشن, انرجائز کرنا, ان کو موٹیویٹ کرنا کہ اپنی قسمت کے فیصلے خود اپنے ہاتھ میں رکھیں. تو آڈینس ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آڈینس پارٹیسپیشن بھی ہم شروع کرتے ہیں, سوالات کا سلسلہ. جی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیجئے گا اور سوال مختصر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نسیم احمد صدیقی ہے. I belong to an NGO that is MCC Pakistan. I appreciate that the government realized that the public participation is necessary to improve the development activities in Pakistan. کہ میرا بنیادی کوشچن یہ ہے کہ جو ابھی تک آپ لوگوں کا وقت گزرا ہے اس میں جیسے ہر اخبار میں دیکھیے کہ آپ نے وہ ٹاپک ٹچ ہی نہیں کیا, جبکہ تعمیر نو کا جو پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پینے کا پانی فراہم ہی نہیں ہو رہا, اور جو مل رہا ہے وہ 80% کنٹامینیٹڈ ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ہیپاٹائٹس آ رہا ہے. تو نیو جنریشن کو آپ کے کوئی ہوپ ابھی تک ریلیف نہیں ملی. کتنا ٹائم لگے گا اس ریلیف کو پہنچنے میں؟ مطلب جو پہلے دور میں ہوتا تھا کہ جی جو کام نہیں کرنا وہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیا جائے, تو کیا اب بھی وہی کمیٹیاں کریں گی یا کوئی ریلیف ایکسپیکٹڈ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کیمل واز اے ہارس ڈیزائنڈ بائی اے کمیٹی, تو ان کے ذہن میں شاید وہ خوف ہے کہ اس قسم کی کمیٹی ہے.
نہیں وہ اس سلسلے میں یہ آپ کا جو کنسرن ہے تو بڑا ویلڈ ہے، مگر مجھے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ آج کے مسئلے کو آج حل کرنے کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں. آج تو لوکل گورنمنٹ ہے نہیں زمین کے اوپر. آج کے مسئلے جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے ایڈریس کیے جا رہے ہیں. مگر جہاں تک اس سوال کو لوکل گورنمنٹ کے دائرے میں لا کر اس کا جواب دینے کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پانی بہت بڑا مسئلہ ہے. پورٹیبل واٹر ملک میں سمجھتا ہوں کہ شاید نمبر 1 مسئلہ ہو. اس لیے اس کا تعلق پورے ہیلتھ سسٹم سے بھی ہے، کیونکہ اگر صحیح پانی مل جائے گا تو شاید لوگ بیمار کم ہوں گے، جس کی وجہ سے ہیلتھ سروسز کے اوپر اثر کم ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس میں بہت سے تو مگر یہ واحد سوال نہیں ہے عوام کے بقا کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے. اور یہ جو مقامی حکومت ساخت کی جا رہی ہے یہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ یہ سوال ہی کبھی پیدا نہ ہو. ایسی حکومت موجود ہو جو کہ خود دیکھ رہی ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام ہونا چاہیے، اور اگر خود نہ دیکھے تو عوام دیکھیں اور بتلا سکیں اور اس کا نتیجہ حکومت سے امید رکھ سکیں کہ وہ اقدام کرے گی کہ پانی میسر کیا جائے. اگر آج نہیں تو کل، اگر زیادہ نہیں تو کم، مگر آج سے بہتر کل اور کل سے بہتر پرسوں. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب حکومت قریب میں ہو اور مسئلوں کو خود دیکھ سکے، اور اگر نہ دیکھ سکے تو جن مسئلوں کا اثر پڑ رہا ہے لوگوں کے اوپر وہ عوام حکومت کے اتنے قریب ہوں کہ حکومت سے کام کروا سکے. جی آپ. محمود اسلم فرام قائد اعظم یونیورسٹی. سر میرا کوشچن ہے کہ وٹ وڈ بی دا رول آف آرمی ان دا نیو سیٹ اپ؟ وڈ اٹ کیپ آن مانیٹرنگ دا سسٹم اور ناٹ؟ آرم فورسز کا رول کیا ہے؟ جی آرم فورسز کا صاحب یہ تو آج کے ماحول میں آپ بات کر رہے ہیں. آج کا جو رول ہے آرم فورسز کا تو آپ کو معلوم ہے، پورا مانیٹرنگ سسٹم موجود ہے. مگر یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ فوج کی ضرورت ہی نہ ہو. سارا مقصد گڈ گورننس ہے. اس پروگرام سے کا سارا مقصد یہ ہے کہ حکومت ٹھیک چلے، عوام کی امنگوں کے مطابق چلے، عوام کی امیدوں کے مطابق چلے، اور اس کے اندر فوج ہو یا کوئی اور باہر کا ادارہ ہو اس کی ضرورت نہ پڑے. تو جہاں آج فوج کی مانیٹرنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے، یا گزشتہ کل یعنی 12 اکتوبر سے پہلے میں نے مثال ابھی دی آپ کو کہ ایک جمہوری حکومت نے فوج کو خود بلایا اسکول ڈھونڈنے کے لیے، بجلی کے بل جمع کروانے کے لیے اور متعدد کاموں کے لیے بلائے گا. اس کی ضرورت نہ پڑے اور مانیٹرنگ جو ہو وہ سٹیزنز مانیٹرنگ ہو، یعنی عوام کی اپنی مانیٹرنگ ہو سٹیزنز کمیونٹی بورڈز کے تھرو تمام شعبوں میں، سروسز میں